کہ کرسمس کی جو گہما گہمی چل رہی ہے اور خاص طور پہ جو لائٹنگ ہوتی ہے سیزن کے اندر وہ، اور کرسمس کا جو میسج ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ نے دیا ہے پوری دنیا کے لیے، تو اس سے ہم آپ آغاز کریں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگ مناتے ہیں اور یہاں کی کرسمس میں اور اپنے پاکستانی کرسمس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بے شک میری بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ شامل کیا اور میں اپنی ان پٹ اس میں دے سکوں. بڑی خوشی کی بات ہے، کرسمس ایک بڑی عید ہے، اور عید لفظ اردو کا بے شمار جگہ پہ یہ خوشی کی سیلیبریشن کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہوا، دا برتھ آف لارڈ جیسس کرائسٹ، جس نے کہ ہسٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب ہم ہسٹری کی ٹائم کی بات کرتے ہیں تو دیر از اے ٹائم ایرا آف بی سی اینڈ دین دیر از اے ڈی. سو وہ ٹائم ڈویژن ہوئی، اور سنس دین اس کی سیلیبریشن نہ صرف کرسچنز بلکہ سبھی مل کے یہاں کینیڈا میں مناتے ہیں، اور بیک ہوم بھی اس کو اسی طریقے سے منایا جاتا ہے. اس میں ہم سب بے شمار تقریبی مقامات پہ جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اپنے دروازے اپنے پیاروں کے لیے کھولتے ہیں. اور یہاں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں کہ جو کوئی جن تک کسی کی اپروچ نہیں ہے، جو ہوم لیس ہیں، اکیلے ہیں. ایون ہماری آرگنائزیشن یہ کام کرتی ہے کہ ہم آؤٹ ریچ ان لوگوں تک کرتے ہیں PCCA کی طرف سے، اور ہم جا کے ان کو ان کی خوشیوں میں جو محروم رہ گئے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ امن کا ہے، وہ پیس کا ہے، کیونکہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ، یہ ٹائٹل جو لارڈ جیسس کرائسٹ کا ہے، وہ اس دنیا میں آئے، اور یہاں سے تقریبات شروع ہوتی ہیں، جو کہ میسج ہم 3 طرز پہ اس کو لیتے ہیں. ایک تو ہم اپنے انڈیویجولی، دین وی برنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول آف فیملی اینڈ فرینڈس، اینڈ دین وی ٹیک اٹ آؤٹ ٹو دا سوسائٹی. اور آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں کیسے سیلیبریشن ہوتی ہے. پاکستان میں سر اسی جذبے کے ساتھ، عید کے جذبے کے ساتھ بہت خوبصورتی سے کرسمس کیرلز گائے جاتے ہیں، اور یہ دسمبر کا ماہ جو ہی شروع ہوتا ہے کرسمس کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں، اینڈ دے گو آل دا وے ٹو نیو ایئر. تو اس میں بس لوگ مزے کے کھانے بناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور اپنے دلوں کی بھی صفائی ہوتی ہے اور گھروں کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو تحائف وغیرہ ضرور دیتے ہیں. اچھا، نارملی جو ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے کرسمس کا، وہ آپ کا چرچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا؟ مارننگ میں آپ کی دعائیں ہوتی ہیں. جی بالکل. کرسمس ایکچولی یہ اس کی تقریبات جیسے میں نے عرض کیا دسمبر 1 سے شروع ہو جاتی ہیں. سو اس میں جو اسپرٹ آف فیسٹیوٹی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم فیملیز گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں، چرچز کے اندر پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر کرسمس ڈے پہ کچھ جگہ پہ سروسز ہوتی ہیں، کچھ جگہ پہ سروسز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سرکاری چھٹی کا ایک دن ہوتا ہے. لیکن بہت سارے چرچز میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پر بڑی جس طرح عید ہے تو اس کی وہ عبادت ہوتی ہے، لوگ شکر گزاری کرتے ہیں فار دا برتھ آف کرائسٹ. اچھا، ہمارے کچھ ناظرین کو بتائیے، کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پر کتنے پاکستان کے جو ہمارے مسیح بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ یہاں پر وینکوور میں رہ رہے ہیں؟ کوئی اپروکسیمیٹلی؟ دیٹ از ون تھنگ. آج تک اس کا کوئی سیٹ نمبر تو ہمارے کاؤنسلیٹ کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جتنا میری اپنی پرسنل نیٹ ورکنگ اور سوشل گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے، دیر آر اباؤٹ 500+ فیملیز فرام پاکستان. جی، یہ ایک میں نے منیمم محتاط سے اندازے سے بتایا، جس میں کافی سارے رچمنڈ میں ہیں، میپل رج میں ہیں، سری میں، وینکوور میں کافی ہیں، اس طرح برنبی میں ہے. تو بالکل کافی تعداد یہاں پہ. آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کس طریقے سے کرسمس منائیں گے؟ آپ باربیکیو کرنے کا ارادہ ہے فیملی کے ساتھ؟ کیا کریں گے آپ؟ کرسمس کی فیسٹیوٹی تو شکر ہے خدا کا ہمارے گھر شروع ہو چکی ہے. اوکے. سو بچوں کی شاپنگ چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور مزے کے کھانے بھی چلتے ہیں، اور باقاعدہ کرسمس ڈے کے اوپر ہم چرچ جائیں گے. اوکے. وہاں پر عبادت کریں گے، اور اپنے ہدیے نذرانے لے کے جائیں گے، اور وہاں پر ہم شکر گزاری کریں گے. اور خاص طور پر یہ ٹائمنگ ایسی ہے کیونکہ کرسمس کے ساتھ
آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ نیو ایئر اور کرسمس اکٹھا ہوتا ہے. بالکل بالکل رائٹ. سو نیو ایئر از آلسو اے کرسچن ایونٹ, رائٹ. کیونکہ یہ نئے سال کا آغاز آفٹر دا برتھ آف کرائسٹ جو ہے نا یہ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم نیو ایئر کی بھی تیاری ہیں اسی طرح سے. پھر بہت سارے لوگ نیو ایئر ریزولوشنز کرتے ہیں, یار میرا وزن بہت بڑھ گیا, میں نے پتلے ہونا ہے, یا میں نے اب جو ہے میں نے یہ اسکل سیکھنی ہے, آئی نیڈ ٹو لرن اے نیو لینگویج. سو زندگیوں کا آغاز نئے سرے سے لوگ, جیسے ہمارے نوید بھائی نے تو ریزولوشن ابھی سے آغاز کر دیا ہے, کیونکہ ہر آور جو ہے ان کا فیس بک کے اوپر آ رہا ہوتا ہے یہ اس وقت کون سے اسٹیف نیش والے اس کے اوپر ہیں, تو ریزولوشن شروع ہو گئے. and he is looking very nice, very nice, smart, and he is a motivation to many of our team members. exactly. کہ جس طرح انہوں نے کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے, کم از کم مجھے تو ضرور کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, کرسمس کی ایک اپنی امپورٹینس تو ہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اگر اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے, کیونکہ یہ سارا سیزن جو ہے اب جو ہے وہ شاپنگ سیزن بن جاتا ہے اور ساری سیلز چل رہی ہوتی ہیں, اور لوگ جیسے آپ نے تحائف کی بات کی ہے, گفٹ کی بات کی ہے, تو اس کی بہت زیادہ امپورٹینس بھی آتی ہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. بے شک کرسمس سیزن از اے شاپنگ سیزن, اور بہت ساری سوسائٹیز میں یہ اس کو بھرپور مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری کیمپینز بھی ہوتی ہیں, اور لوگ کئی دفعہ انتظار کرتے ہیں یار کہ یہ 60% پہ آ لے تو پھر ہم خریدیں, کیونکہ نارمل ایئر راؤنڈ نہیں خریدی جاتی کئی چیزیں. بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز کم ٹو دیٹ پوائنٹ ویئر اٹ ہیز بیکم ٹریڈیشن دس وے. 2000 years ago it was never meant to be this way. یہ کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں, یہاں پر پیسے کی ساری وہ سلسلہ چلتا ہے. سو لیکن یہ فیسٹیوٹی کا ہی حصہ ہے. آپ نے دیکھا کہ مالز بھی سج جاتے ہیں, جی بالکل, اور وہ کرسمس ٹریز لگ جاتے ہیں, اور وہ سینٹا بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے, which is interesting. ابھی مجھے نہیں پتا آپ نے سوال کیا نہیں, میں بھی کرنے والا تھا کہ یہ سینٹا کلاس کے بارے میں کچھ ہمیں ضرور بتائیے. سینٹا کلاس اور کرسمس ٹری کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے. کرسمس ٹری بیسیکلی سینٹ آگسٹین کے ٹائم سے یہ شروع ہوا کہ بیک ان دا ڈے جب وہ بچوں میں تحائف تقسیم کرنے کے لیے وہ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہ جرمنی میں نا وہ درختوں کے اوپر وہ ٹانگ آیا کرتے تھے تحائف سارے. جی. سو بچے صبح صبح اٹھتے تھے اور وہ درختوں کے اوپر دیکھتے تھے کہ یہ تو گفٹس لٹکے ہوئے ہیں, تو وہ ایکسائٹمنٹ میں جاتے تھے اور وہ لے کے آتے تھے. دیٹس ویئر کرسمس ٹری کیم ان. اور سینٹا کلاز تو پھر وہی کیپٹلسٹ سوسائٹی والی بات, وہ کہاں سے آ گیا, لیکن اس کا اٹس اے پارٹ آف فیسٹیوٹی نا. رائٹ. جی, کچھ آئیکونز بن جاتے ہیں. سو دس از وہ رینڈیئر بھی ہے سر, آپ نے تو روڈولف کا نہیں ذکر کیا. آپ بتائیے, بالکل بڑے گانے بھی بنایا روڈولف دی ریڈ نوز رینڈیئر. بٹ اینی وے دس از آل پارٹ آف فیسٹیوٹی. انجوائمنٹ ہوتی ہے, فن ہوتا ہے, اور یقین جانیے پاکستان میں, پورے پاکستان میں, فرام پشاور ٹو کراچی, فرام لاہور ٹو کوئٹہ, ہماری مسیحی بہن بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں بستے ہیں, وہاں یہ اپنی اپنی اعتبار سے فل اس کو مذہبی جوش و خروش سے مناتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے, جی, کوشش کرتی ہے کہ اپنی طرف سے پروٹیکشن دے. انفارچونیٹلی کبھی کبھی انفارچونیٹ واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے اس کی فیسٹیوٹی کی سیلیبریشن میں مان نہیں پڑتی. اچھا, یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ جو نیو ایئرس کی سیلیبریشن ہوتی ہیں وہ اوور شیڈو کر جاتی ہیں بعض اوقات کرسمس کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے. کیا یہ پرسیپشن صحیح ہے کسی حد تک؟ میں اس کو کیونکہ لوگ زیادہ ایکسائٹیڈ نیو ایئر کے بارے میں ہوتے ہیں. ویل نیو ایئرز ایو, یہ پورا ویک جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں دس از لائک, اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ ہیئر, اٹ از کرسمس سیزن. کچھ لوگ کہتے ہیں happy holidays, season greetings. I'm sorry, it is not happy holidays, it's Merry Christmas. Right. The reason for the season is Christmas. So ہم اسی کو سبھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ نیو ایئر جو ہے دیٹ از آلسو اے پارٹ آف فیسٹیوٹی. ایکسٹینڈیڈ کرسمس جو ہے 31 تک لوگ مناتے رہتے ہیں, اور پھر چھٹیاں ہوتی ہیں, ٹھنڈ ہوتی ہے, انڈورس بھی رہنا ہوتا ہے, اور پھر کمپنی کی بھی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ ویکیشنز وغیرہ بھی دیتے ہیں. سو اٹس فن. اچھا, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی جو نارتھ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے انفارچونیٹ ہیں, ان کو ہمیشہ برف باری اور ٹھنڈ میں ہی کرسمس ملتی ہے. جو ساؤتھ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ گرمی میں ملتی ہے, تو وہ بڑے خوش قسمت ہے. کیا یہ صحیح ہے بات؟ سر دیکھیں, جو گرمی میں بیٹھا نا وہ اے سی خرید کے لے کے آتا ہے, جو ٹھنڈ میں بیٹھا ہے وہ ہیٹر خرید کے لے کے آتا ہے. تو اٹس اے ہیومن نیچر. خوشی انسان کے اندر ہے,
وہ جہاں پر بھی ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے, اپنی فیملی کے ساتھ ہے, اپنی سیلیبریشن وہ کرتے ہیں. پاکستان میں تو ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے کہ جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, اور اس کی سلامتی کے لیے خاص طور پر یہ اسپیشل دعائیں کی جاتی ہیں, اس پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کرے اور ہم آگے بڑھتے چل جائیں. That's right. جی اس وقت آپ بات کر رہے تھے ہم ہارون کیسر صاحب سے. انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑے محتاط انداز میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے, بہت ہی اچھا میسیج دیا ہے. سچی بات ہے, میرے تو دل کو ان کی بات لگتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے, اور بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے کہ کرسمس کی جو اصل اس کی جو مقصد ہے وہ پیس کی ہے, بھائی چارے کی ہے, محبت کی ہے, اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے اپنے کمیونٹی کے ساتھ بھی, کہ کرسمس جو ہے وہ صرف ایک خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور جو اس طریقے سے بات کی کہ جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہی آئے تھے, اور انہوں نے امن و آشتی کا پیغام بھی دیا ہے. تو ہارون صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمرائز بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاپنگ کا ہم نے اسے ذکر کیا ہے, کیونکہ شاپنگ سیزن بھی ہے اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ ہم سب کے اوپر بھی آتا ہے, کیونکہ اس وقت زبردست قسم کی سیل ہوتی ہے. بل بھی آتا ہے. جی بل بھی آتا ہے بالکل. اور میں آپ دونوں سے, چونکہ ابھی ہمارے ساتھ نصر اللہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی یہ اجرک بھی پہنی ہوئی ہے اور سندھی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے. جی پاکستان کی جو ثقافت ہے, اس کے جو خوبصورت لوگ ہیں جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں, پاکستان کے ناردرن ایریا سے شروع ہوتے ہوئے گلگت بلتستان کے علاقے سے شروع ہوتے ہوئے ڈاؤن ٹو دی ساؤتھ جو کہ کراچی ہے, گوادر ہے, وہاں پر آپ دیکھیں ٹریول جب کرتے ہیں تو وہاں کی ثقافت, وہاں کی زبان, وہاں کے رسوم و رواج بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو آج جو ہے وہ پاکستان میں سندھ اجرک ڈے منایا گیا ہے, اور اس کی بہت زیادہ کوریج بھی کی گئی ہے میڈیا کے اوپر. تو نصر اللہ صاحب جو ہیں آج ہمارے جو سندھی بھائی بہن ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اجرک کا جو تصور ہے اور خاص طور پہ سندھی ٹوپی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے, اور یہ ڈے کیوں منایا جاتا ہے. نصر اللہ صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. اس میں ہم دوسرا اس طرح کہتے ہیں اپنی لینگویج میں سندھی میں بھلی کرے آیا, بھلی کرے آیا, بھلی کرے آیا, یعنی ویلکم اس حساب سے. جیسے آپ نے کہا کہ جو سندھی اجرک ڈے ہے جو منایا جاتا ہے پاکستان میں, پاکستان تو ویسے ہی بھرپور خوبصورت اس سے ڈفرینٹ کلچر سے اور ثقافت سے اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے. اس میں سے ایک ہمارا پروونس سندھ بھی آتا ہے. سندھ میں جو اس کی ثقافت ہے بہت پرانی ہے. وہ ثقافت آپ دیکھیں موہنجو داڑو سے وہاں سے ثقافت چلی ہوئی ہے, اور اس کی جو پہچان تھی اس وقت کا جو کپڑے پہننے کا طریقہ, جو زیور تھا اس وقت, وہ تھا پرنٹڈ کپڑوں کا لینے کا. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اجرک, جی جی جس طرح یہ پرنٹ کیا ہوا ہے, یہ ان زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, کوئی اچھے تہوار میں یا کوئی کپڑا پہننا ہوتا تھا, پہلے تو پلین کپڑے پہنے جاتے تھے, پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس کو کس طرح خوبصورت دکھایا جائے, تو انہوں نے ووڈ کے ایک حساب پہ, ووڈ پہ انہوں نے ایسی پرنٹ بنائی اور وہ کپڑوں پہ چھاپنے لگے. وہ 2000 سال پہلے یہ بات جی ہاں, تو وہاں سے یہ اجرک کا کانسیپٹ آ گیا. تو یہ اجرک پہنی گئی, اس وقت عام کپڑے پہنے جاتے تھے, پھر اس کے اوپر اجرک اوڑھی جاتی تھی یہ, اور اس کے ساتھ پھر ٹوپی کا کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ چلا. ٹوپی تو ہمارا ایک پرانا جو کانسیپٹ ہے, شروع میں ہمارے جیسے اپنے مذہب اسلام میں ہم ٹوپی اپنے سر کو کور کرتے ہیں, تو اسی طرح جو ہے نا ٹوپی کو بھی انہوں نے پھر پرنٹ کر کے انہوں کو, یہ جو آپ ٹوپی دیکھ رہے ہیں جی جی, یہ بہت سی ڈفرینٹ قسم کی ٹوپیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے سندھ میں ڈفرینٹ علاقوں کی ڈفرینٹ ٹوپی کی ریپرزنٹیٹ ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے, یہ مزے کی بات ہے. آپ جائیں سندھ کے انٹیریئر میں تو آپ کو ہر علاقے کی ڈفرینٹ ٹوپی ملے گی, اور آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت ٹوپی. تو ڈفرینٹ ٹوپی سے مراد آپ کی کہ اس کے جو ڈیزائن ہے وہ, یا اس کے سامنے کا جو وہ ہے. ہاں جی, اس کی ڈیزائن اور اس کا جو پورا جیسے یہ پیٹرن بنا ہوا ہے, یہ جیسے اب میرے اوپر سر پہ ہے, تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی کیپس ہیں, ان کی ٹوپیز ہیں. اس میں کسی میں وہ انہوں نے شیشے کی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں, کسی میں انہوں نے ڈفرینٹ وہ کیا کہتے ہیں آپ, یہ ایمبرائڈری کی ہوئی ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ اور ڈفرینٹ انہوں نے تھریڈس اور ڈفرینٹ کلرس اس میں
بھرے ہوئے ہیں. سندھ میں بہت سے لوگ آباد ہیں ڈفرینٹ قسم کے, انہوں نے اپنے اپنے ہر طریقے سے انہوں نے اس میں چینجز لائے ہیں, لیکن مین ایک جو کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے, سیم ہے. جیسے یہ کلر ہے اجرک کا, یہ بہت پرانا ہے, اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ صرف یہاں پاکستان اور سندھ میں نہیں ہے, یہ آپ دیکھیں راجستھان اور گجرات اور آپ کا جو بھارت کا حصہ ہے وہاں بھی ہے, اور وہاں بھی یہی کلر اور یہی یوز کیا جاتا ہے. اچھا, راجستھان میں بھی ہے. جی جی, یہ ایک سندھ تو بہت پرانی ثقافت, بہت پرانا ایک وہ ہے. تو اس لیے یہ ایک اس کا دن منانے کا ایک یہ بھی ایک ضروری اس لیے سمجھا گیا کہ دیکھیں جی آج کل کا جو دور چل رہا ہے, اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ جو آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ موسٹلی جو اپنا یہ آپ انٹرنیٹ اور اس چیزوں سے ہٹ کے اور ویسٹرن کلچر کو زیادہ اپنا رہے ہیں اور ان میں سے نکلتے جا رہے ہیں. تو وہ ایک ان کو منانا اور ان کو بتانا, یہ ایک ان کو پہچان کرانا ہماری ثقافت کی کہ یہ اجرک کیا ہے, یہ ٹوپی کیا ہے اور یہ کیوں پہنی جاتی ہے. موسٹلی ہم لوگ یہ جب پہنتے ہیں تو جیسے جو خوشی کا تہوار ہوتا ہے, کوئی بھی خوشی کی جو بھی جیسے شادی ہو گئی اس میں پہنی گئی یا کسی دعوت پہ چلے گئے, تو یہ ایک اس کا ایک, اور تحفے کے طور پہ بھی دیتے ہیں. جی ہاں, تحفے کے لیے تحفے کے یہ بہت دی جاتی ہے. ہم جب مجھے یاد ہے ہم جب بھی پاکستان میں تو بہت خوبصورت ہر جگہ جائیں گے آپ, بلوچستان, پنجاب, خیبر پختون اور دوسرا ہمارا پراؤنس ہے بلوچستان, اس میں جائیں گے تو آپ جو نا آپ وہاں یہ تحفے آپ دیں گے اجرک, وہ بہت پسند کرتے ہیں. جی ہم بہت دفعہ لے گئے, ہمارے دوست بہت پنجاب میں رہتے تھے, ہم ان کو یہ جب تحفہ دیتے تو اتنے خوش ہوتے تھے کہ وہ کہتے کہ کیا بات ہے. وہ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تھوڑی محبت ہوتی ہے تو آپ اجرک دیتے ہیں, اور اگر واقعی سچی محبت ہوتی ہے اس پر ٹوپی رکھ کے دیتے ہیں. یہ آپ نے ویسے بڑی اچھی بات کہی ہے. ویسے محبت تو ضروری نہیں ہے صرف تھوڑی ہو زیادہ ہو, لیکن وہ جو کہنے کو تحفہ ریسیو کرنے والا اپنی انوینٹری پہلے چیک کر لے کہ گڈز ریسیوڈ میں میرے پاس ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو کہنے والا ہوں, بڑی ایسی آپ نے بات کی, ایک کمبینیشن ہے. کمبینیشن بڑا اچھا لگتا ہے. آپ ٹوپی دے دیں گے, ٹوپی مینس آپ نے اس کی عزت کی, آپ نے اس کو یہ اجرک پہنائی, اس کی عزت کی, حفاظت کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت کلچرل آپ نے جس طرح بتایا, دس گوز thousands of years ago. So موہنجو داڑو کی جو تاریخ ہے وہ تو that is how old if I'm not mistaken? 5,000 plus. Yeah, 2500 BC. 4,000 plus years ago. اور اس وقت سے یہ آ رہی ہے, تو یہ اس کی ایک بڑی سگنیفیکینس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہیریٹیج ہے جو آج تک اس کو پرزرو کر کے رکھا ہے, اور ابھی ہم اس وقت وینکوور میں بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بالکل جی, یہ تو ہے. اچھا یہ تو آپ نے بات کر لی, لیکن ہماری جو بہنیں ہیں, سندھی بہنیں ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ کس طریقے سے تحائف کا تبادلہ کرتی ہیں اس موقع کے اوپر, کیونکہ یہ تو مردوں کی نظر آتی ہے ہمیں بات. ہم ایک کہتے ہیں گھاگرا, ٹیپ سنا ہوگا آپ نے, گھاگرا سندھی ایک ہوتا ہے, وہ جو نا اس پہ کڑھائی آپ کہتے ہیں نا, اس کو کڑھائی ہوتی ہے, اس پہ وہ کپڑے سے بنے ہوتے ہیں ان کے, تو ان میں کڑھائی ہوتی ہے سندھی, شیشے جو چھوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں لال رنگ کے, خاص طور پہ بالکل وہ بناتی ہیں اور وہ لیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے لیڈیز کی جو اجرک ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے مردوں کی, وہ بھی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا ڈفرینٹ کلرز کا وہ ہوتا ہے پیٹرن, کیونکہ وہ ایک پہچان کراتا ہے, یعنی ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ عورت کی کون سی. اور اس میں بخیر پونی ٹیل کا بھی شاید آتا ہے, پونی ٹیل بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں عورتوں کی, بڑی اسٹائلش انداز میں, بہت ہر قسم کی دیکھیں نا, وہ آپ دیکھیں گے نا سندھ کی جو یہ صرف تو یہ مین پہچان اجرک اور ٹوپی کا زیادہ, لیکن اس میں بہت سی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. وہ عورتیں جب پہنتی ہیں تو وہ پورا اس کا ثقافت کو لے کے گھومتی ہیں, سندھ کی ثقافت کو, بڑی خوبصورت لگتی ہے. اور اس میں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں, جیسے آپ کے میں نے بتایا نا, حیدرآباد ہو گیا, حالہ ہو گیا, اور سکھر کے گرنوا میں جو نا ان علاقوں میں کنکوٹ ہو گیا, وہاں یہ کشمور ہو گیا, یہ وہاں بنائی جاتی ہیں بہت, یعنی کثرت سے وہاں یہ چیزیں بنتی ہیں اور وہ مارکیٹ میں آتی ہیں, پھر لوگ لیتے ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ دیکھیں اس سے سندھی جو دن منا رہے ہیں, اس سے دیکھیں آپ بزنس کی اکانومی کتنی بڑھ گئی ہے. ہر سال آپ اجرک لیتے ہیں, ہر سال ٹوپی لیتے ہیں. اور ہم نے نہ صرف یہ نہیں کہ ہم سندھ میں مناتے ہیں, آپ پاکستان میں, پورے پاکستان میں جو منایا جاتا ہے, آپ دیکھیں پنجاب میں بھی منایا جاتا ہے,
कैपिटल में भी मनाया जाता है, इस्लामाबाद में भी मनाया जाता है, और इससे अलावा आप देखें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, जहाँ जहाँ सिंधी जो लोग आबाद हैं वो इस दिन को अब मना रहे हैं। और आप देखें हम लोग अब पहले मुझे याद हम ये जब आए थे तो हमने ये नहीं लेके आए थे अपने साथ। जी। और उसके बाद जब ये दिन ज़रूरत महसूस हुई तो हमने लेना शुरू किया। बल्कि आप सोच रहा हूँ जो आगे के दिन है तो हम और कुछ लेके आएंगे, दोस्तों को भी देंगे। तो इस किस्म का जो सिलसिला चल रहा है। मैं बल्कि यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे त्यौहार हैं जो कि 4000 साल से कबल के हैं जिनको मनाया जाता है दुनिया में। और ये अजरक हो गई और टोपी हो गई, ये बेसिकली तो हमारे बड़ी रिच हेरिटेज है जिसको हम रिवाइव भी कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत है। इसका उस खित्ते की जो पुरानी जो हिस्ट्री है, ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। तो हारून साहब पंजाब में भी कुछ इस किस्म का होता है कोई डे, कोई लिबास के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो? सर पंजाब में तो हमारे आपको इल्म है वहाँ पर पंजाब में भी जगह जगह पे आपको सकाफत मिलती है। जी बिल्कुल, पगड़ी है हमारी पंजाब की। और जब हमारी गंदम की कटाई होती है, बैसाखी जब आती है तो तब वो फिर उसके रंग आते हैं। और फिर इसी तरह ही हमारे जगह जगह पे हमारे ड्रेसेस हैं खवातीन के, बड़े कलरफुल से, और वो परांदे हैं और वो सारे पंजाब रिच कल्चर है, इट इज ब्यूटीफुल कि इतने थोड़े। और एक मजे की चीज सर मैंने इसको देखा कि जो ही आप पाकिस्तान एक छोटा हमारा उस मुल्क तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि वो उसमें इतनी वैरायटी है, अवाम भी बहुत है, कि जब हम पहाड़ों से शुरू करते हैं ना, नॉर्थ से, जब हम साउथ पे आते आते साहिल तक, तो हमारे एक तो कलर जो है वो ब्राइट होते जाते हैं। और फिर जो फूड्स हैं उनमें फ्लेवर एनरिच होता जाता है, स्पाइसेस स्ट्रांग होती जाती है। नीचे की तरफ स्पाइसेस ऊपर कम है जो आप आए। और इसी तरह आपको कलर्स भी जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट जो है वो साउथ में मिलेंगे। एंड सो ब्यूटीफुल सिंधी अजरक, लवली। नज़र साहब सिंधी ज़बान के बारे में कुछ यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर कोई ऐसी एसोसिएशन है वैंकूवर में जो सिंधी, जो अमेरिका में तो है बाकायदा एसोसिएशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपने काम किया इसके ऊपर? देखिए जी, अमेरिका में तो एक सना के नाम जी, सना के नाम से बिल्कुल सुना होगा। जी हाँ बिल्कुल सुना। और यहाँ कुछ दोस्तों ने कोशिश की थी कि इस तरह का कोई फोरम लाया जाए, लेकिन हमारे वैंकूवर में बहुत कम हैं सिंध के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इतने चंद दोस्त हैं। तो हम कोई ऐसा फोरम बनाया तो नहीं है, लेकिन हम ज़रूर गैदरिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं सिंधी कचेरी। और सिंधी कचेरी हमारे कुछ दोस्त हैं, उसमें मैं एक ज़रूर नाम लूँगा। हमारे दोस्त हैं अमजद अफरोज़ साहब, जी शायद आप जानते होंगे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मैं सारा जस्ट, हम सिंधी में जस्ट कहते हैं कि क्रेडिट उसको दूंगा कि वो उनको हमेशा हर साल वो ये एहतमाम करते हैं और हम दोस्त सब वहाँ गैदरिंग करते हैं। फिर वो यही लिबास पहन के जाते हैं और फिर ज़मानों की वहाँ जो है बातें चलती हैं, सिंध की जो बातें हैं उसके पे हम डिस्कस करते हैं। कुछ बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कोई इस लेवल पे नहीं है। लेकिन हमारे जो यहाँ के पाकिस्तान कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन के दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो हमारी यहाँ की है वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बड़ी अच्छी ये एक कोशिश और ये की हुई है। और हम उनको दाद देते हैं कि वो ये जो सिंध का प्रोग्राम है इसको वो रिकग्नाइज करके और इस लेवल पे ला के वो कर रहे हैं और वो करते हैं। वो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। तो उसमें मैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वो फ़ारूक सैयद साहब हैं, और हमारे नवीद वड़ाइच साहब जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन हम आगे चलकर इसको और तरीके से, बेहतर तरीके से बिल्कुल मनाएंगे और ये इरादा है। चलिए प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ बढ़ें। जी बिल्कुल, एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे। इट वाज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी। आई वाज रियली डिलाइटेड। यहाँ पर एक पंजाबी मसीही चर्च एक है, यहाँ पर अभी एक सिंधी प्रोग्राम हुआ। वाह। और कुछ यहाँ से किसी वक्त कुछ मिशनरीज गए थे हेल्थ और एजुकेशन के लिए सिंध में। वो लोग वहाँ पे रहे, उनके आगे बच्चे उधर पैदा हुए जो सिंधी बोलते हैं, वो है गोरे। वाह। लेकिन वो यहाँ पर आए और वो कल्चर अपने साथ वो यहाँ पर लेके आए। फिर यहाँ पे कुछ सिंधी कम्युनिटी थी और वो सिंधी क्रिश्चियंस थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ पर चर्च में वो प्रोग्राम किया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड
कि देखो कैसे ज़बरदस्त बात है कि एक इतने हमारा वहाँ का जो रिच कल्चर है सर, ये चीज़ है कि जाते जाते उस कल्चर की कोई भी चीज़ जो इतना रिच है कि वो अपने दिल में लोग लेके साथ आते हैं। बिल्कुल सही जी, दैट वाज एन एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर। चलिए सर, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं और हरून साहब, हम इसी मौके पर आपसे वो पैगाम लेंगे ख़ास अपने मसीह भाइयों बहनों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं, कि आपकी तरफ से पीसीसीए के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? जी बेशक, हमारी तरफ से पैगाम अमन का है, सलामती का है, सुलह का है, और ये सब के लिए है। इसमें इसकी क्रिसमस में मज़हब की कोई कैद नहीं है। ये त्यौहार एक आलमी त्यौहार है और सबके लिए है। इसमें शामिल हो, इसकी खुशियों में सिर्फ खुद सेलिब्रेट ना करें, लोगों को भी शामिल करें, लोगों को इसकी ट्रू स्पिरिट बताइए कि ये क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने में हम लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे डिप्राइव्ड हैं, ख़ास तौर पर इन टाइमिंग्स में, जो लोग अकेले हैं, जो दुखी हैं, वो फील करते हैं, तो हम उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, इसको सेलिब्रेट करें, और जब हम खुशियों की सेलिब्रेशन करें बहुत रिस्पॉन्सिबली करें और बहुत खुशी से करें। आप सबको पीसीसीए की तरफ से, हमारी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कैमरे के पीछे जवाद भाई हमारे और नवीद भाई जो आज हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ लाइट जो है, आप नज़र आ रही है आपको हमारे ऊपर लाइट, वो बेचारे एक हाथ से इस तरीके से लिए हुए हैं। तो इनके जो पर्सनल ट्रेनर उनको बताया कि आपने आधे घंटे तक ऐसे रखना, तो आपका वेट जो है ना वो काफ़ी हद तक कम भी होना है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America.
Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. 647-518-3000. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. We want to say a huge thank you to Shahed and his team. Yeah, they were awesome. Not only did they help us find our new home, they helped us to sell this one quickly and actually without any hassles at all. Extremely knowledgeable about the market, about the entire process altogether. Yeah, and the staging they brought in was amazing. It looked like this house was out of a magazine, and we know that helped sell the house even quicker. The whole team, from top to bottom, was professional. They were quick to answer questions, any concerns that we had, they were right there for us. And we would gladly recommend them to anyone who's looking to buy or sell. Call today, Shahed Khwaja, 416-662-3000 or shahed.ca.